اس وقت اہم خبر یہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہونا تھا۔ ایران امریکہ معاہدے کے مطابق ابتدائی مذاکرات کل ہوں گے۔ بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید سے۔ اعزاز، کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ اعزاز سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تازہ ترین اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہونا تھا۔ ایران امریکہ معاہدے کے مطابق ابتدائی مذاکرات کل ہونے تھے، اور ابھی کیا تازہ ترین پیش رفت ہے اس سے متعلق بھی آپ کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھیں گے۔ ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہونا تھا۔ ایران امریکہ معاہدے کے مطابق ابتدائی مذاکرات کل ہوں گے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بطور ثالث معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، اور پاکستان نے بطور ثالث معاہدے کی توثیق بھی کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اب اپنا سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہونا تھا۔ ایران امریکہ معاہدے کے مطابق ابتدائی مذاکرات کل برگنسٹاک ریزورٹ میں ہونے تھے، اور اس کی وجوہات بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دورہ منسوخی کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بطور ثالث معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ پاکستان نے بطور ثالث معاہدے کی توثیق بھی کر دی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ معاہدہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید سے۔ اعزاز، بتائیے گا کن وجوہات کی بنا پر یہ دورہ منسوخ کیا گیا ہے؟ جی، ہمیں فارسی ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان کی مصالحت میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ باقاعدہ طور پر ڈیجیٹلی سائن ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جو تقریب منعقد کی جا رہی تھی جنیوا میں، اب فارسی ذرائع کا کہنا ہے کہ شاید اس کی زیادہ ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ایرانی حکام بھی اس تقریب میں شرکت میں دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ معاہدہ دستخط ہو چکا ہے۔ اس سارے تناظر میں جو جنیوا میں پاکستانی ٹیمیں ہیں ان کو بھی آگاہ کیا گیا ہے، اور یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کا جو دورہ تھا اب شاید وہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اب اس دورے کی ضرورت نہیں رہی۔ جی، اور اعزاز، جس طرح یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ ایران امریکہ معاہدے کے مطابق ابتدائی مذاکرات بھی کل برگنسٹاک ریزورٹ میں ہونے تھے، تو وہ بھی منسوخ ہو گئے؟ نہیں، امریکہ اور ایران کے حوالے سے جو چیزیں فائنل ہوئی ہیں معاہدے کے مطابق وہ اس معاہدے کی روشنی میں ہوں گی۔ پرائم منسٹر نے مصالحت کار کے طور پر اس معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، امریکی صدر نے بھی اس پر دستخط کر دیے ہیں، اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ اس کا اطلاق جو ہے وہ شروع چکا ہے، تاہم اس کی جو تقریب ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ تقریب میں فزیکلی آنا تھا تمام لیڈرز نے، وہ عملی طور پر ابھی تک ممکن نہیں ہو پا رہا۔ ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو تقریب ہے وہ منعقد نہیں ہوگی۔ جی، بہت شکریہ آپ کا اعزاز اس تفصیل کے لیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مفاہمتی یادداشت کا متن شیئر کر دیا ہے۔ کہا مفاہمتی یادداشت کا متن ایرانی قوم کی آواز کی عکاس ہے۔ ایرانی قوم نے کسی دھمکی یا دباؤ کے سامنے اپنی عزت نفس اور خود مختاری کا سودا نہیں کیا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایرانی قوم کی استقامت، ثابت قدمی اور ذمہ دارانہ سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ ترک وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مبارکباد دی۔ حاکان فیدان نے امریکہ، ایران، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار اور حاکان فیدان نے مفاہمتی پیش رفت کو خطے اور دنیا میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے اہم قرار دینے پر اتفاق کیا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے متعلق اپنی پالیسی پر تنقید کرنے والوں کا سخت جواب دیا ہے۔ ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایران پر سخت موقف نہیں لے رہے وہ حسد کرتے ہیں، بدنیت ہیں یا بے وقوف ہیں۔ امریکی سٹاک مارکیٹ ریکارڈ بلند سطح پر پہنچ چکی ہے، تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں۔ روسی صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس کشیدگی ختم کرنے کے لیے ایران امریکہ ڈیل کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشت مستقبل کے معاہدوں کی بنیاد ہوگی، مشرق وسطیٰ میں استحکام توانائی کی منڈیوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ روس اور آسیان ممالک کا تعاون جاری رکھنے کا پلان ہے۔ روس آسیان ممالک کو خوراک اور توانائی کی فراہمی جاری رکھے گا۔ روس جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنے کا خواہاں ہے۔
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان گلگت بلتستان میں حکومت سازی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ووٹ سے گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنائے گی۔ گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ گلگت بلتستان میں گورنر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدے نون لیگ کو دیے جانے کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ گلگت بلتستان میں حکومت سازی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر میں مسئلہ بات چیت اور قانون سازی سے حل کرنے کی تجویز دے دی۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، مخصوص نشستوں کی طرح مہاجرین کی نشستوں پر نتائج کے تناسب سے نمائندگی دی جائے۔ مہاجرین کی نشستیں بندوق کے زور پر ختم نہیں ہو سکتی۔ مہاجرین کو ووٹ کا حق دیا جانا چاہیے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ احتجاج کرنے والے پاکستان اور کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کشمیری احتجاج کر رہے ہیں، میں جو تنظیم کا بات بھی نہیں، جو یہ تنظیم ہو یا جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اس صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں، وہ نہ صرف پاکستان کو، پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا ڈیمانڈ ہے ان احتجاج کرنے والوں سے کہ اب اٹھو، بس ہو گیا ہے۔ آپ اس طریقے سے پاکستان کو، کشمیر کوز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی ہم کو نقصان پہنچانے دیں گے۔ اگر وہ انکنڈیشنلی اٹھے، اپنے جو لوگ جنہوں نے یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے ان کو سرنڈر کرتے ہیں، پھر پرامن طریقے سے سیاسی انداز سے ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ یہ سڑکوں کے بجائے آزاد کشمیر میں پارلیمان کے اندر ان مسائل کا حل نکلنا چاہیے۔ ہمیں ایک نارمل انداز میں اس پہ ڈبیٹ کرنا چاہیے، اور آپ زبردستی مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ختم کرے؟ بندوق لے کر آ کے یہ زور پہ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے ختم کرے؟ یہ لوگ آ کے مظفر آباد میں بیٹھ کے شور کور کر کے دھمکیاں ونکیاں دے کے یہ سمجھتے کہ آئین بنتے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا ہے جناب۔ اس پہ میرا جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم مہاجرین کا نمائندگی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے اور مہاجرین کے ووٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار۔ میرا پارٹی کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ یہ ممکن ہے کہ ایسے اتفاق رائے پیدا ہو کہ ہم مہاجرین کی ووٹ پہ بھی کمپرومائز نہ کریں، مگر ان کا اعتراضات دور کریں، کشمیریوں کا جائز اعتراضات دور کریں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں انکم ٹیکس ریٹرن صرف الیکٹرانک ذرائع سے جمع کرانے کی تجویز منظور کر لی گئی ہے۔ ایف بی آر حکام کے مطابق انکم ٹیکس ریٹرن صرف الیکٹرانک طور پر جمع کرانا لازمی ہوگا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے سوشل میڈیا آمدن پر ٹیکس کی تجویز منظور کر لی ہے۔ ایف بی آر حکام کے مطابق یوٹیوب سے ڈالرز بینک میں آئیں گے تو وہاں ود ہولڈنگ ٹیکس لگے گا۔ اجلاس میں انکم ٹیکس ریٹرن صرف الیکٹرانک ذرائع سے جمع کرانے کی تجویز بھی منظور کی گئی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم سے۔ جی اشرف بتائیے۔ جی بالکل، ایف بی آر حکام نے آج قائمہ کمیٹی وزیر خزانہ کو بتایا کہ 2013 سے ہم نے یہ لازمی کر دیا تھا کہ جن کا ٹیکس ریٹرنز ہیں صرف آن لائن ہی جمع کروائے جا سکیں گے، لیکن گجرانوالہ صرف ایسا اسٹیشن تھا جس سے ابھی تک مینولی یہ ریٹرنز جمع کروائے جا رہے تھے۔ اب سے ہم نے اس سال سے یہ پابند کر دیا ہے کہ کوئی بھی ہو، کہیں کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی ایریا ہو، وہاں سے جو ریٹرن جمع ہوں گے وہ صرف اور صرف الیکٹرانک طریقے سے ہی ہوں گے۔ دوسرا جو سوشل میڈیا پر ٹیکس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا، ایف بی آر حکام کے وقت ملک میں تقریباً 10,000 روپے سالانہ تک سوشل میڈیا سے انکم ہو رہی ہے۔ اس میں سے آمدن پر جو ہوگا 5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگے گا، اور جب ڈالرز بینک میں آئیں گے سوشل میڈیا کی کمائی سے تو ان پہ ٹیکس ضرور لگے گا۔ اس طرح ایکسپورٹرز کے بارے میں کہا ہے، اس پر 1% ایڈوانس ٹیکس کا ہے، خاتمے کی تجویز بھی منظور کر لی گئی۔ ایکسپورٹرز کو 1% ایڈوانس ٹیکس دینا پڑتا تھا، یہ آئندہ مالی سال سے یعنی کہ 1 جولائی سے ختم کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا اشرف ملخم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو 30 منٹ سے زائد جاری رہی۔ اسلام آباد امن معاہدے کے بعد اس معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلا رابطہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ٹیلی فون کیا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو 30 منٹ سے زائد جاری رہی۔ اسلام آباد امن معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلا رابطہ ہے۔
امن معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ٹیلی فون کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو 30 منٹ سے زائد جاری رہی اور اسلام آباد امن معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ 30 منٹ سے زائد اس ٹیلی فون پر گفتگو جاری رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ٹیلی فون کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں وزیر اعظم نے صدر پزشکیان، ایرانی قیادت اور عوام کو تاریخی امن معاہدے پر دستخط کی مبارکباد دی ہے۔ اعلامیے کے مطابق یہ تاریخی معاہدہ نہ صرف خطے میں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ ایرانی قوم کی تعمیر نو کا باعث بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاہدہ پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا باعث بھی بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو 30 منٹ سے زائد جاری رہی۔ اسلام آباد امن معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلا رابطہ تھا اور اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے صدر پزشکیان، ایرانی قیادت اور عوام کو تاریخی امن معاہدے پر دستخط کی مبارکباد دی ہے۔ یہ تاریخی معاہدہ نہ صرف خطے میں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ ایرانی قوم کی تعمیر نو کا باعث بنے گا، یہ کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا اس ٹیلی فونک گفتگو میں۔ معاہدہ پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا باعث بنے گا۔ اہم خبر سامنے آئی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ٹیلی فون کیا ہے۔ اسلام آباد امن معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلا رابطہ ہے۔ ایران معاہدے پر دستخط کے بعد آبنائے ہرمز سے 3 سعودی پرچم بردار سپر ٹینکرز گزرے ہیں۔ شپ ٹریڈنگ ڈیٹا کے مطابق سعودی پرچم بردار ٹینکرز پر 60 لاکھ بیرل خام تیل لدا تھا۔ ان جہازوں کے علاوہ دیگر جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں۔ آبنائے ہرمز کا کھلنا امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت میں شامل اہم شق ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ امریکہ کی مضبوط اور طاقتور پوزیشن کے نتیجے میں ممکن ہوا۔ نیٹو وزرائے دفاع کے اجلاس کے امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کی گفتگو، کہا یورپ کے بعض ممالک آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی اور بحری آپشنز میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہیگسٹ نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے اپنی ذمہ داریاں اور وعدے پورے نہ کیے تو امریکہ دوبارہ کارروائی شروع کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران معاہدے کی شرائط پر عمل نہ کرے تو امریکہ ایک بار پھر سخت اور مؤثر بحری ناکہ بندی نافذ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کے پیچھے امریکہ کی مضبوط فوجی طاقت اور دباؤ موجود رہے گا۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی موجودگی میں تبدیلی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہاں کسی قسم کی رعایت یا یک طرفہ فائدہ نہیں دیا جا رہا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو پر یوکرین نے جنگ کے آغاز کے بعد اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ کر دیا۔ روسی حکام کے مطابق تقریباً 200 ڈرونز نے ماسکو اور اس کے اطراف کے علاقوں کو نشانہ بنایا، جس سے کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی اور دھوئیں کے گھنے بادل آسمان پر چھا گئے۔ ماسکو ریجن میں 17 افراد زخمی ہوئے جبکہ جنوبی روس کے روستوف علاقے میں ایک آئل ڈپو پر حملے میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ حملوں کے بعد ماسکو کے چاروں ہوائی اڈے عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں اور 500 سے زائد پروازیں متاثر ہوئیں۔ یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ ہفتے کیف پر روسی حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہونا تھا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہو چکے، اس لیے دورہ منسوخ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نافذ اور اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ دورہ مؤخر ہونے کی وجہ سفارتکاری کی کامیابی ہے، معاہدہ مکمل طور پر فعال ہے۔ اسلام آباد معاہدے کے بعد ماہرین کی سطح پر کام تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اعلیٰ ترین سطح کی سیاسی پیش رفت کے بعد رسمی دورے کی ضرورت کم ہو گئی۔ معاہدے پر عمل درآمد کا مرحلہ شروع، تکنیکی سطح کے مذاکرات الگ الگ سطح پر ہوں گے۔ پابندیوں میں نرمی، بحری سلامتی، جوہری امور پر تکنیکی مذاکرات ہوں گے۔ تصدیقی نظام، عمل درآمد کی ترتیب، علاقائی یقین دہانیوں پر بھی پیش رفت ہوگی۔